الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نماز کی شرطوں کا مذاکرہ چل رہا تھا. نماز کی شرطوں میں سے یعنی وہ چیزیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، ان میں سے ایک شرط یہ بدن کی پاکی حاصل کرنا ہے، اور بدن کی پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ وضو ہے. گزشتہ کل ہم نے وضو کے فرائض کا کچھ تفصیل سے مذاکرہ کیا تھا. اب آج وضو کی سنتوں کو ترتیب وار سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں سنت ہیں. وضو میں 13 چیزیں سنت ہیں. پہلے ترتیب سے اس کو شمار کر لیتے ہیں، گن لیتے ہیں، پھر ہر ایک کے بارے میں کچھ تفصیل سے مذاکرہ کرتے ہیں. 13 چیزیں وضو کی سنتوں میں سے ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا. نمبر 5 کلی کرنا. نمبر 6 ناک صاف کرنا. نمبر 7 ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 8 پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے اس سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا. نمبر 9 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. نمبر 10 پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا. نمبر 12 داڑھی کا خلال کرنا. اور نمبر 13 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. یہ 13 چیزیں ہوئی. ان 13 چیزوں کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے کسی نے ان 13 سنتوں کو ایک ہی شعر میں جمع کر دیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم کو یہ 13 سنتیں یاد رہ جائیں. نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ، 3 سنتیں یہاں آ گئی. نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ. مسواک کلی ناک کر صاف، دوسری 3 سنتیں ہو گئی. 3 اور 3 6 ہو گئی. نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ. مسواک کلی ناک کر صاف. ترتیب وار لگاتار ہر عضو 3 بار. یہ اور 3 سنتیں ہو گئی. 6 اور 3 کل 9 سنتیں ہو گئی. ترتیب وار لگاتار ہر عضو 3 بار، 9 سنتیں ہو گئی. 2 مسح 2 خلال. 2 مسح پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے. اور کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے. تو یہ 2 مسح 9 اور 2 11 ہو گئی. اور 2 خلال داڑھی کا خلال کرنا اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے. تو 11 اور 2 یہ 13 ہو گئے. اگر اتنے الفاظ کو یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ 13 سنتیں آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی. نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ. مسواک کلی ناک کر صاف. ترتیب وار لگاتار ہر عضو 3 بار. 2 مسح 2 خلال. اب ان میں سے سب سے پہلی سنت جو ہے وہ نیت کرنا. وضو میں نیت کرنا ہمارے امام کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے. سنت ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر پانی ڈال دیا، بہا دیا، یا بارش میں نکلے ہوئے تھے بھیگ گئے اور ہمارے وضو کے اعضاء تر ہو گئے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ سب بھیگ گئے، تو وضو کے اعضاء تر ہو جانے کی وجہ سے پاکی تو حاصل ہو گئی،
مگر چونکہ ہماری نیت اس مرتبہ کے بگنے کے وقت میں، بارش میں ہم بگے یا کسی نے ہمارے اوپر پانی ڈالا، اس وقت میں ہماری وضو کی نیت نہیں تھی، تو اگرچہ پاکی حاصل ہو گئی مگر نیت نہیں تھی، اس وجہ سے وضو کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر وضو کا ثواب بھی ساتھ ساتھ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وضو کی نیت ہی کے ساتھ اعضائے وضو کو دھویا جاوے، تو اس سے بس یہی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ ہمارا ارادہ وضو کرنے کا ہو، اور اسی نیت سے ہم اپنے جسم پر، اپنے بدن پر، وضو کے اعضاء پر، منہ پر، چہرے پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر اور دوسرے اعضاء پر پانی ڈال رہے ہو۔ تو یہ سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ وضو کی سنتوں میں سے دوسری سنت بسم اللہ پڑھنا ہے۔ عام جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو بھی وضو کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور وضو کی بسم اللہ جو روایت میں وارد ہوئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسنون بسم اللہ ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ بھول گئے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے کھاتے وقت ہم شروع میں بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے سے بسم اللہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے، ایسے ہی وضو کے شروع میں بھی اگر ہم بسم اللہ بھول گئے اور درمیان میں ہم نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو اس سے بھی بسم اللہ والی سنت ادا ہو سکتی ہے۔ تو افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ شروع میں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھ لیا جاوے، اور اگر بھول سے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں بھی پڑھ لیا جاوے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا جاوے۔ وضو میں جیسے بسم اللہ مسنون ہے، ایسے بسم اللہ کے علاوہ اور دعائیں بھی مسنون ہیں۔ جیسے وضو کے شروع میں بسم اللہ مسنون ہے، ایسے ہی وضو کے درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مجرب ہے کہ جو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کتنا ہی قرضہ اس کے سر پر ہو، اس کی ادائیگی کا آسانی کے ساتھ انتظام فرما دیں گے۔ اس لیے درمیان میں یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایک تو وضو کے شروع کی بسم اللہ ہے، درمیان میں یہ دعا ہے، اب اخیر میں وضو کے ختم ہو جانے کے بعد کی ایک دعا ہے کہ جب وضو پورا کر چکے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت پڑھے۔ انگلی کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی زبان سے پڑھ لیں گے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا وضو کے بعد پڑھنی ہے۔ تو یہ دوسری سنت ہوئی جس میں بسم اللہ اور وضو کے علاوہ اور وضو کی اور دعائیں آ گئی۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ تین دعائیں تو مسنون ہیں۔ بسم اللہ شروع میں، درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی والی، اور اخیر میں کلمہ شہادت اور اللہم اجعلنی من التوابین والی۔ اس کے علاوہ بھی وضو کے ہر عضو کے دھوتے وقت کی دعائیں ہیں جو اگرچہ سنت نہیں ہے مگر اس کو معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھ لیا جاوے تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ جیسے کلی کرتے وقت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والہلاک،
ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنے کے وقت کی دعا ہے اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار. مسواک کرتے وقت کی دعا ہے اللہم طہر فمی ونور قلبی وحرم جسدی علی النار. مسواک کی سنت کے اندر مستقل ہم کچھ مذاکرہ کرتے ہیں کہ مسواک میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اسی طرح چہرہ دھوتے وقت کی بھی دعا ہے، ہاتھ دھوتے وقت کی بھی دعا ہے. چہرہ دھوتے وقت اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائی ولا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائی. جب دایاں ہاتھ دھوتے ہو تو اس وقت اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. بایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم انی اعوذ بک من ان تعطینی کتابی بشمالی او من وراء ظہری. سر کا مسح کرنے کے وقت اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اور پاؤں دھوتے وقت کی دعا ہے اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم. داہنا پاؤں دھوتے وقت اور بایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم انی اعوذ بک من ان تزل قدمی علی الصراط یوم تزل اقدام المنافقین فی النار. یہ ہر عضو کے دھوتے وقت کی دعائیں ہیں. اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ یہ دعا پڑھنا کوئی مسنون اعمال میں سے نہیں ہے. اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو وضو کی جو فضیلت، وضو کے جو اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں سنت طریقے سے وضو کرنے کے، وہ اجر و ثواب پھر بھی اس کو مل جائے گا. جیسا کہ اجر و ثواب گزشتہ کل بتلایا تھا، ہر عضو کے دھوتے کے وقت اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچان لیں گے. یہ ساری جو فضیلت ہے سنت طریقے سے وضو کرنے کی، یہ ان دعاؤں کے پڑھے بغیر بھی حاصل ہو جائے گی. البتہ جو 3 دعائیں شروع کی، درمیان کی اور آخر کی ہے، یہ دعا یہ مسنون ہے، اس کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. تو 2 سنتیں ہوئی، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا. تیسری سنت نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا وضو شروع کرنے سے پہلے، یہ سنت ہے. دونوں ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نل کھول کر وضو کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نل کھول کر کے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں. مگر دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں نل کھول کر ہم وضو نہیں کر رہے ہیں بلکہ برتن میں سے پانی لے رہے ہیں. تو اب برتن میں سے پانی لیتے وقت دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے چونکہ ہم دھو رہے ہیں، اس وجہ سے یہ وہم ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، اس وجہ سے برتن میں اپنے دونوں ہاتھ ابتدا میں داخل نہیں کر رہے ہیں. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر برتن چھوٹا ہے تو بائیں ہاتھ سے برتن کو اٹھا کر کے پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں گے، اس لیے کہ ہر چیز میں دائیں جانب سے ابتدا ہر اچھی چیز میں سنت ہے. تو بائیں ہاتھ سے برتن اٹھا کر کے پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالیں گے اور 3 مرتبہ اس کو دھوئیں گے، اور پھر داہنے ہاتھ سے برتن اٹھا کر کے بائیں ہاتھ میں پانی ڈالیں گے. اب جب یہ دونوں ہاتھ صاف ہو گئے تو پھر دوسرے ارکان وضو کے ادا کریں گے. یہ تو اس وقت جب کہ برتن چھوٹا ہو. اب اگر برتن اتنا بڑا ہے، ڈرم ہے کہ جس میں ہم اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے دائیں ہاتھ میں نہیں ڈال سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں علماء نے اس کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ کوئی چھوٹا برتن لے کر کے اس کو پہلے صاف کر لیا جاوے اور اس کو بڑے برتن میں ڈال کر کے نکالا جاوے اور پھر دونوں ہاتھ دھوئے جاوے. یہ مسنون ہے. اور اگر کوئی چھوٹا برتن بھی وہاں موجود نہیں ہے تو اگر کوئی دوسرا شخص ایسا ہے جو ہاتھوں پر پانی ڈال سکتا ہے تو اس کی مدد لے لیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اپنی ہتھیلی کو پورا داخل نہیں کر دیں گے بلکہ بڑے برتن میں پہلے صرف انگلیاں ڈالیں گے
اور انگلیوں سے اپنی ہتھیلی کو تر کر لیں گے اور پہلے دونوں ہتھیلیاں دھو لیں گے، اس کے بعد پھر برتن میں پانی ڈالیں گے۔ یہ گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونے کی سنت ہے۔ یہ وضو کرنے سے پہلے مسنون ہے، خاص طور سے جب سو کر اٹھے ہو اس وقت دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھو لینا وضو شروع کرنے سے پہلے، یہ تاکیدی سنت ہے۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، 3 سنتیں ہو گئی۔ چوتھی سنت مسواک کرنا ہے۔ مسواک کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھ کو اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی فرض قرار دیتا، مگر چونکہ فرض قرار دیا گیا اور پھر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا گیا تو پھر بڑا گناہ ہوتا، بڑی پکڑ ہوتی۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کا کرم یہ کہ آپ نے اس کو فرض نہیں کیا، مگر اس کی اتنی تاکید فرمائی کہ اگر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس کو فرض ہی کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں اور اس وقت میں زبان مبارک سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں، نہیں نکل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی پاکیزہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دروازے سے اندر آتے ہیں اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زبان سے تو کچھ نہیں بول سکتے تھے، طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ زبان سے کوئی تلفظ نہیں کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اشارہ کیا کہ مسواک کرنا ہے۔ چنانچہ آخری وقت میں بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسواک لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کروایا۔ اس سے مسواک کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاوے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جاوے 70 درجہ زیادہ فضیلت والی بن جاتی ہے۔ مسواک کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مطہرۃ للفم، یہ انسان کے منہ کو بھی صاف کرنے والی ہے، ومرضات للرب، اللہ کو راضی کرنے والی بھی ہے۔ مسواک میں دنیا کا فائدہ بھی ہے اور دین کا فائدہ بھی ہے۔ مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں، 70 سے زیادہ فوائد علماء نے شمار کروائے ہیں، جن میں بڑے بڑے فوائد میں سے مرتے وقت کلمے کا نصیب ہو جانا اور نزع کے وقت میں آسانی کا ہو جانا، روح قبض ہونے کے وقت میں آسانی کا ہو جانا، یہ بڑے بڑے فوائد میں سے۔ اس لیے مسواک کے کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب مسواک کس چیز کی ہو؟ مسواک پیلو کے درخت کی جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ ہو تو افضل ہے۔ اس کے بعد اگر زیتون کے درخت کی مل جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اسی طرح نیم کے درخت کی ہو اس کی بھی اجازت ہے، بانس کی یا انار کے درخت کی یا ایسی چیز کی جس کی وجہ سے جبڑوں کو نقصان پہنچتا ہو، ایسے درخت کی مسواک یہ مکروہ ہے۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ پیلو کے درخت کی، نیم کے درخت کی یا زیتون کے درخت کی مسواک حاصل کی جائے۔ مسواک کتنی ہو؟ مسواک کی موٹائی چھوٹے ہاتھ کی انگلی کے برابر ہو، انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو، اور اس کی لمبائی ایک بالش کے برابر ہو۔ بہت زیادہ موٹی یا بہت زیادہ لمبی مسواک یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے ایک بالش کی مقدار لمبائی ہو، موٹائی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک کی ابتدا داہنی جانب سے کی جائے۔ سب سے پہلے مسواک کی دعا پڑھیں گے جو بھی بتلائی گئی، اللہم طہر فمی ونور قلبی وحرم جسدی علی النار۔ مسواک کی دعا پڑھیں گے
اور پھر مسواک کو کیسے پکڑیں گے؟ تو مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری شہادت کی انگلی ہے اس کو اوپر رکھیں گے اور جو چھوٹی انگلی ہے اس کو نیچے رکھیں گے. چھوٹی انگلی نیچے ہوگی اور شہادت کی انگلی اوپر ہوگی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں گے یعنی اس طرح. اور جو درمیان کی دونوں انگلیاں ہیں یہ اوپر رہے گی، بیچ میں رہے گی. اس طرح مسواک پکڑیں گے. پوری مٹھی بنا کر کے پکڑنا یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح مسواک کریں. اس لیے طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی کے اوپر مسواک ہو، جو شہادت کی انگلی ہے وہ اوپر کے حصے میں ہو اور اس کے ساتھ انگوٹھا ہو اور یہ جو درمیان والی جو دو انگلیاں ہیں اس کو سامنے رکھا جائے. اس طریقے سے مسواک کیا جائے. مسواک کی ابتدا داہنی جانب سے کریں گے اور مسواک چوڑائی میں کریں گے، لمبائی میں نہیں کریں گے. لمبائی میں کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، یہ مسوڑوں کو نقصان پہنچانے والا بھی ہے. اس لیے مسواک کو چوڑائی میں کریں گے. پہلے دائیں جانب 3 مرتبہ پھر بائیں جانب 3 مرتبہ. اب دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ پہلے دائیں جانب 3 مرتبہ کر لے اوپر کے حصے میں، پھر بائیں جانب 3 مرتبہ اوپر کے حصے میں کر لے، پھر نیچے کے حصے میں کرے. اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. اور کوئی پہلے اوپر نیچے دونوں دائیں جانب کر لے اور پھر اوپر نیچے دونوں بائیں جانب کر لے تو یہ طریقہ بھی درست ہے. مسواک کرنے سے پہلے اس کو دھو لیا جائے. مسواک اتنی زیادہ سخت بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مسوڑوں سے خون نکلنے لگے، اس وجہ سے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اتنی زیادہ نرم بھی نہ ہو کہ جس کو دانتوں میں گھما نہ سکے، بلکہ اس کی نرمی اور سختی کے درمیانی حالت ہو. مسواک کے کرنے کے بعد اس کو دھو لیا گیا اور دھو کر کے اس کو کھڑا کر کے رکھا گیا. الٹا کر کے یا سلا کر کے نہ رکھا جائے. یہ مسواک کے آداب میں سے ہے. تو یہ مسواک کا طریقہ ہوا. تیسری سنت ہوئی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، گٹوں تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھونا اور مسواک کرنا. چوتھی سنت ہوئی. 5ویں سنت ہوئی کلی کرنا. کلی کرنا یہ بھی سنت ہے ہمارے امام کے نزدیک. دوسرے اماموں کے نزدیک اس کو فرض بھی کہا گیا ہے. اب کلی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کلی کیسے کریں گے؟ تو کلی یہ دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالیں گے. سب سے پہلے تو یہ بائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا یہ مکروہ ہے. دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کر کے اس کو منہ میں گھمائیں. اگر روزہ نہ ہو تو اس صورت میں مبالغہ کرنا یعنی غرغرہ کرنا یہ افضل ہے. مگر روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے بلکہ صرف کلی کریں گے. اس وجہ سے کہ اگر بغیر اختیار کے حلق تک گلے تک پانی پہنچ گیا اور ہمیں روزہ یاد ہے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے رمضان میں روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت میں صرف کلی کریں گے، غرغرہ نہیں کریں گے. اگر روزہ نہ ہو تو اس صورت میں غرغرہ کرنا یہ افضل ہے. 3 مرتبہ کلی کریں گے اور پھر 3 مرتبہ ناک صاف کریں گے. ناک صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے داہنے ہاتھ سے. بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے. دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالیں گے اور ناک میں پانی ڈالیں گے اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک سینک کر کے صاف کریں گے. اب ناک کی ریزش گندگی کو نکالتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے. جیسے ناک میں پانی ڈالنے کے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال مکروہ ہے، ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے. ایسے نکالتے وقت بایاں ہاتھ کا استعمال کرنا یہ سنت ہے، اس وقت دائیں ہاتھ کا استعمال یہ مکروہ ہے. اس وجہ سے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے اور ہر برا کام بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ناک کی ریزش کو جو صاف کریں گے وہ بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے. 3 مرتبہ ہر مرتبہ پانی ڈالیں گے اور ہر مرتبہ صاف کریں گے یہ افضل ہے. اور اگر کسی نے ایک ساتھ 3 مرتبہ کلی کر لی
اور ایک ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر کے تینوں مرتبہ ایک ساتھ صفائی کر لی تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ پانی ڈالا جائے اور ہر مرتبہ ناک صاف کیا جائے۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، یہ 6 سنتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد کی سنتیں ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب وار لگاتار ہر عضو 3 بار۔ ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، یہ ترتیب ہے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کے خلاف وضو کیا، پہلے دونوں ہاتھ دھو لیے پھر منہ دھو لیا، تو اس سے بھی وضو کے فرائض تو ادا ہو جائیں گے، پاکی تو حاصل ہو جائے گی، مگر مسنون طریقے سے وضو کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ سنت طریقے کا اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ترتیب سے وضو کیا جائے، پھر پے در پہ وضو کیا جائے، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پاوے، سوکھنے نہ پاوے، اس سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع ہو گیا، مثال کے طور پر ہم نے چہرہ دھویا اور پھر پانی ختم ہو گیا اور پھر دوسری مرتبہ پانی آئے یا پانی لینے جاوے، وہاں تک ایک عضو چہرہ سوکھ گیا، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد جہاں سے وضو باقی ہے وضو کر لے، وضو کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مگر سنت یہ ہے کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو لگاتار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اس وجہ سے عام حالات میں اس سنت کا بھی اہتمام کریں گے۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ پانی کی تنگی ہے اور ایک مرتبہ چہرہ دھو لیا، ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیے، تو بھی فرض ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سنت ہے اور سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے وضو ناقص اور ادھورا نہیں رہے گا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ بھی مسنون ہے، اور 2 مسح 2 خلال، 2 مسح پورے چہرے کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح، سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو وضو ادا ہی نہیں ہوگا، اور پورے چہرے کا پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور سر کے ساتھ ساتھ ہی کانوں کا مسح بھی ہے۔ کانوں کا مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی پہلی انگلی کو کان میں ڈالا جائے اور انگوٹھے کو کان کے باہر کے حصے میں پھیر دیا جائے، یہ کانوں کا مسح ہے۔ سر کا مسح اور کانوں کا مسح یہ سنت ہے۔ گردن کا مسح یہ سنت نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے، اس لیے گردن کا مسح بھی کرنا چاہیے، مستحب اعمال میں سے، اور گردن کے مسح کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح کرنے کے وقت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گردن تک پہنچایا، گردن تک پہنچا لیا یعنی گردن پر پھیر لیا، تو اس سے گردن کا مسح بھی ادا ہو جائے گا۔ الگ سے گردن کا مسح کرنا یہ کوئی مسنون اعمال میں سے نہیں ہے، علماء نے اس کو تکلفات میں سے لکھا ہے۔ تو 2 مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور 2 خلال یہ سنت ہے۔ ایک تو داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ داڑھی کے متعلق گزشتہ کل فرائض کے بتلانے کے وقت یہ بتلایا جا چکا ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس صورت میں تو صرف اوپر کے حصے میں پانی بہا دینا کافی ہے، مگر اتنی باریک ہے، تھوڑے سے بال ہے کہ اندر کی چمڑی نظر آ رہی ہے، تو پھر وہاں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا یہ مسنون ہے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ کہ داہنے ہاتھ سے خلال کریں گے، دائیں ہاتھ کے اندر کے حصے کو یعنی ہتھیلی والے حصے کو گلے کے سامنے لے جائیں گے اور پھر انگلیوں کے سرے کو اوپر کی طرف کھینچیں، گلے کے پاس لے جا کر کے انگلیوں کے سرے کو اوپر کی طرف کھینچیں گے، تو اس طرح سے داڑھی کا خلال ادا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور آخری 13ویں جو سنت ہے وہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی
ہتھیلی والے حصے کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھا جاوے اور دونوں انگلیوں میں اس کو داخل کیا جاوے. پھر اسی طرح دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی والے حصے کو پہلے ہاتھ کی پشت کے اوپر پیٹھ کے اوپر رکھا جاوے اور پھر انگلیوں میں داخل کیا جاوے. تو اس سے انگلیوں کا خلال بھی ادا ہو جائے گا. ہاتھ کی انگلیوں کا خلال جیسے سنت ہے ایسے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی سنت ہے. پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کریں گے. ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو نیچے سے اوپر کی طرف گھمانے سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا. افضل یہ ہے کہ داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک ختم کریں. یہ وضو کی 13 سنتیں ہیں جس کو تفصیل سے ہم نے سمجھا. نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ, مسواک کلی ناک کر صاف, ترتیب وار لگاتار ہر روز 3 بار, 2 مسح 2 خلال. اب سر کا مسح بتلا دیا جائے تو سر کے مسح کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے تر کریں گے, بھگو لیں گے اور بھگونے کے بعد پورے ہاتھ, یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انگلیوں کو پھیرا جاوے اور ہتھیلی کو باقی رکھا جاوے, یہ تکلف ہے. پورے ہاتھ کو انگلیوں سمیت سر کے اوپر پھیریں گے, اوپر سے پھیرتے ہوئے اس کو پیچھے لے جائیں. پیچھے لے جاتے وقت گردن تک پہنچا دیں. گردن کے اوپر جہاں ہمارا ہاتھ پھر گیا تو اس سے گردن کا مسح بھی ادا ہو گیا. اب گردن تک پہنچانے کے بعد اس کو دوبارہ آگے نہیں لائیں. وہاں تک لے جانے کے بعد پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے, اس کو دوبارہ آگے نہیں لانا ہے. اس وجہ سے کہ پھر وہ مستعمل پانی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے اوپر والے حصے پر جہاں سے بالوں کا اگنا شروع ہوتا ہے وہاں سے پیچھے کی طرف پھیریں گے اور گردن تک لے جائیں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کو جدا کر دیں گے. تو اس طرح سے سر کا مسح ادا ہو جائے گا. آئندہ کل انشاءاللہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اس کا مذاکرہ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم